الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رواہ النسائی والترمذی وقال حسن صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اپنے حفظ میں رکھا، اپنے ذہن میں رکھا، یعنی یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے۔ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو۔ یعنی ایسا کام جس میں شک شبہ ہو اسے چھوڑ دو، اور وہ کام کرو جس میں شک شبہ نہ ہو۔ کوئی بھی کام، کسی بھی طرح کا کام ہو، شک شبہ والے سے دور ہو جاؤ، اور جو شک شبہ جس میں نہیں ہے اس پر چلو، اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں شک شبہ رہتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی اسی شبہات میں پڑھ کر کے وہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بے شک حلال واضح ہے اور اسی طرح سے حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں، کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو آدمی فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کی اور عرض کی، عزت کی حفاظت کر لی۔ تو شبہات سے بچنا چاہیے، شبہات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے بہت آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سی چیزوں میں شبہات ہیں، جہاں بھی شبہ ہو اس طرح کا اس سے دور رہنا چاہیے۔ خاص طور سے شیئر بازار، شیئر بازار میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ تو پرافٹ کے حساب سے دیتے ہیں، جتنا نفع ہوتا ہے اس میں فیصد نکال کے دیتے ہیں، ایسا ویسا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو شیئر مارکیٹ ہے، شیئر بازار ہے، اس میں مان لیجئے جو اسلامی حکومت ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا اہتمام کرے کہ جو بھی شیئر ہو حلال چیز کا ہو، حرام کا نہ ہو، لیکن غیر مسلم ملکوں میں اس کا تو اہتمام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر حرام کا ہو، جیسے مان لیجئے کتا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا کچھ، یا سودی کاروبار ہے، اس میں سودی کاروبار سے وہ بہت سا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جب تک یقین نہ ہو کہ یہ چیز پورے طور سے حلال ہے اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ حرام بھی ہو، کچھ حلال بھی ہے، کچھ حرام بھی ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر معاملے میں، کہیں بھی کسی بھی کام میں آپ داخل ہوں، اگر اس میں شبہات ہیں کہ معلوم نہیں یہ
حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شبہ والی جگہوں میں جاتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر حرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، اس میں شک شبہ رہتا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک، یا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک، یعنی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹکے، گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں کھٹکتی ہیں کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، میں نے یہ کام کیا صحیح کیا کہ غلط کیا، کھٹکتا ہے دل میں۔ تو تقریباً ہر آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، دینا نہیں چاہتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر بہنوں کا جو حصہ ہے، بعض لوگ اس شبے میں رہتے ہیں کہ بہن تو کچھ کہہ نہیں رہی ہے، مانگ نہیں رہی ہے، بھئی بہن کا حصہ اسے دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مانگی ہو سکتا ہے کہی ہو سکتا ہے تم سے ڈرتی ہو، تم اس کو گھر میں آنے نہیں دو گے، خیال نہیں کرو گے، تو جس کا جو حصہ ہے اسے دے دو، پھر اسے کیوں کھاتے ہو؟ اچھا، جب بہنیں مر جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، تو اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب تو اس کا حصہ گیا۔ اس کا حصہ نہیں گیا، جو اس کے بیٹے ہیں خود بخود اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، خود بخود حصے دار بن جاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک بہن ہے، اگر وہ زندہ ہو تو آپ اس کے جائیں، اس سے معافی مانگیں، معاف کرا لیں، معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اور اصل تو اس کا حصہ دینا چاہیے، سب کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور کوئی بھی بہن ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو۔ نہیں سننے میں آیا، ہو سکتا ہے آپ کو ملی ہو، لیکن سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بہن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ تو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بہن کا حصہ مار کر کے اپنے بیٹوں کو دے دوں، ویسی بہن بھی چاہتی ہے کہ مجھے میرا حصہ مل جائے تاکہ میرے بیٹے اور میری بیٹیوں کو آسودگی ہو جائے۔ تو لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ بھائی جس دن سے والد کا انتقال ہو گیا اسی دن سے ہر چیز میں بہن کا حصہ ہے، اور اگر کھا رہے ہیں تو اس کا حصہ کھا رہے ہیں، یعنی کھیت میں سے جو کچھ لا رہے ہیں اس میں بھی بہن کا حصہ ہے، تو اس کی رضا کے بغیر کھا رہے ہیں تو حرام کھا رہے ہیں۔ پھر گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ دیجئے، پھر بہن کا بھی حصہ گھر میں ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیجئے اس میں سے۔ اور بہن کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں میں، اس کے اگر بیٹے ہیں، اس کے شوہر ہیں تو خود بخود منتقل ہوگا شرعی طور سے۔ اب اگر معاف کروانا ہے آپ کو تو ان کے جتنے، اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، سب سے معافی منگوائیں، معاف کروائیے، شوہر سے معاف کروائیے، ان سے معاف کروائیے۔ اب شوہر کا بھی ہو گیا، پہلے شوہر کا نہیں تھا، انتقال کے بعد شوہر کا بھی ہو گیا، تو اب شوہر سے بھی معاف کروائیے۔ اگر 5 بیٹے بیٹیاں تو 5 بیٹے بیٹیوں سے معاف کروائیے، تب جا کے ختم ہوگا۔ نہیں دینا چاہتے ہیں تو جیسے آج کل ہو رہا ہے، لوگ دینے ہی نہیں چاہتے، معاف بھی نہیں کروانا چاہتے، جاتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ جیسے آپ اپنے بیٹوں کے لیے
دینا چاہتے ہو اسے ان کو بھی دیجیے، اس کو بھی دیجیے تاکہ وہ بھی اپنے بیٹوں کو دے۔ کیوں بس ایک ہی طرف سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ بڑے مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ یہ شبہ والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا واضح حرام ہے، جس کو آدمی کھا رہا ہے، جس کو اپنے پیٹ میں ٹھونس رہا ہے، اور وہ سمجھیے کہ جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے، بہت ہی معمولی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا۔ تو آدمی کو اگر آگ پسند ہے، آگ میں رہنا پسند ہے، آگ میں جلنا پسند ہے، گرم گرم پانی پینا پسند ہے، سروں پر پانی ڈالے جائیں گے، گرم گرم پانی جہنم میں۔ پانی مانگے گا آدمی، چیخے گا، چلائے گا، پانی مانگے گا تو اس کو سر پر ڈال دیا جائے گا، اور پینے کے لیے بھی دیا جائے گا تو اتنا گرم پانی کہ جیسے ہی منہ میں ڈالے گا چہرہ اور سب جھونس جائے گا، اور پیٹ میں جاتے ہی وہ پورا اندر کا باہر کر دے گا، سب آتے باہر۔ تو بتائیے اتنا خطرناک عذاب ہے، پھر کیسے آدمی حرام مال کھاتا ہے، کیسے لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، یہ عذاب کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہر حال میں جو جہنم میں جائے گا، اس کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی برداشت ہی کرنا پڑے گا، رہنا ہی پڑے گا۔ اس وقت آدمی سوچے گا کہ میرے پاس دنیا کی، بلکہ وہ یہ بھی چاہے گا کہ اگر میرے بچوں کو لے کر کے میرے بچوں کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی ہر قیمتی چیز دینے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن کہاں ہے اس کے پاس؟ اب نہ اس کے پاس قیمتی چیز ہے، نہ اس کی نیکیاں ہیں، نہ اس کے مال ہے، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے سے کہے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو کیا تم اس کو دے کر کے جہنم سے چھوٹنا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اب بتائیے، چھوٹی سی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن زمین کے برابر سونا جہنم میں جب جلے گا تو زمین کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہے۔ زمین کے برابر کتنے کنٹل ہوگا بھائی؟ سوچئے ذرا، ٹن کتنا ٹن، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا کتنا ہوگا، وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے پاس ہے نہیں، آج ہے جو کچھ تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے بدبخت ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھا جائے گا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن تو دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، جنت یا جہنم۔ اور جہنم میں جانے کے بعد ایک پل کا آرام نہیں ہے، ایک پل کا۔ جو کمرہ ملے گا وہ آگ کا، جو بستر ملے گا آگ کا، جو چادر ملے گی وہ آگ کی، جو کھانا ملے گا کانٹے دار، جو پانی ملے گا کھولتا ہوا پانی۔ اب بتائیے کہاں سے آرام ہے؟ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے، وہاں چل کے آخرت میں دیکھ لیں گے، یاد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو صاف ستھری بنانی چاہیے، اپنے اوپر جو حقوق ہیں اسے ادا کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق دے دینا چاہیے، ورنہ قیامت کا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے، جس کو جھیلنے کی طاقت ہم انسانوں میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی برے لوگوں کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی اچھی بنانی چاہیے، اور حرام مالوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے،
اور اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے تو اسے دے کر کے جائیں، اس دنیا میں معافی تلافی کر لیں اور جس کا حق ہے اسے دے کے جائیں، ورنہ وہاں پر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔